تو نہیں ہے، تو یہ بھی مدرسے کے ذمے میں۔ تو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے بند ہیں، تو آج نہیں بلکہ آج سے بہت زمانہ پہلے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ مدرسہ وہ جگہ ہے کہ دنیا کا ہر ادارہ کچھ دیر کے لیے بند ہو سکتا ہے اور دنیا کے ہر فرد کو آرام کرنے کا حق ہے، مگر مدرسہ وہ جگہ ہے جس کے ذمے میں وہ ذمہ داریاں ہیں کہ مدرسہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مدرسہ آرام کرنے میں لگ گیا تو پھر ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسہ صرف چند طلباء کو لے کر بیٹھ کر پڑھانے کا نام ہے، تو یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اس وقت آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میں مدرسہ ہوں۔ مفتی عبدالباری صاحب آپ کے سامنے میں آتے ہیں، نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں، وہ مدرسہ ہے۔ مفتی اظہر صاحب ہیں، وہ خود مدرسہ ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ مدرسہ نہیں ہے، اگر وہ جس دن مدرسہ نہیں رہیں گے تو پھر وہ ایک پان کی دکان چلائیں گے، یا وہ بھی آلو کی دکان کر لیں گے، ہارڈ ویئر کی دکان کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، تو پھر دین کی بات بتانے والا ہم کو کوئی نہیں رہے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے، ان علماء کو اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہیے، اور جب حالات مناسب ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر مدرسے والے بلائیں گے تو چلے جانا چاہیے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر میں کہیں لگ جاؤں گا اور اس کے بعد جب میں کمانے لگوں گا 10-12 ہزار 15 ہزار روپے مہینہ کمانے لگوں گا، پھر مدرسہ والا مجھے بلائے گا تو میں وہاں جا سکوں گا؟ ممکن نہیں ہے یہ، اس لیے کہ مجھے چسکا لگ چکا ہے، اب میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اسی لیے جس نے مجھے کہا تھا، میں نے صراحتاً ان سے یہ کہا کہ اگر یہی ہوگا تو پھر 2-4 سال کے بعد آپ کو تراویح پڑھانے والے حفاظ نہیں ملیں گے۔ جیسے پہلے تلاش کرتے تھے، پھر آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ جتنے حفاظ ہوں گے وہ سب بنگلور چلے جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ پیسہ دیتے ہیں ان کو پیسہ ہی تو کمانا ہے، ان کے دماغ میں یہ تو ہے نہیں کہ دین کی خدمت ہم کو کرنی ہے۔ ان کو صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ہم لوگ حافظ جی ہو گئے ہیں، ہم کو بس پیسہ کمانا ہے۔ تو وہ چلے جائیں گے بنگلور، وہاں ایک مسجد میں امامت کر لیں گے، ایک سائیکل لے لیں گے، کبھی اس کے در پہ جائیں گے، کبھی اس کے در پہ جائیں گے، اور جا کے ٹیوشن پڑھائیں گے، 15-20 ہزار روپے مہینہ کمائیں گے۔ ان کے اساتذہ یہاں 3 مہینے میں جو کماتے ہیں وہ وہاں 1 مہینے میں کما لیں گے۔ تو آپ کو کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں ملے گا، اور جب آپ مریں گے تو آپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بغیر جنازے کے ہی آپ دفنا دیے جائیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ مدرسے بند ہیں۔ مدرسے بند نہیں ہیں۔ مدرسے کی چند ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو ہوتی ہے تدریس کی خدمت، یعنی بچوں کو پڑھانے کی، وہ سلسلہ وقتی طور پر اس وقت موقوف ہے۔ باقی مدرسے کا جو نظام ہے، مدرسے کا جو کام ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، مدرسہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، کہیں دانش کی شکل میں، کہیں عبدالباری کی شکل میں، کہیں اظہر کی شکل میں، کہیں کسی شکل میں۔ مدرسہ اپنا کام ہر وقت کرتا ہے، کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اب ہمارے ذمے میں کیا ہے؟ تو ہم اس کو اگر ملازم سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے کے ملازم ہیں اور ان کو یہ کام نہیں کرے گا تو ان کو کیوں دیں گے، تو ہم ملازم اگر سمجھتے ہیں تو پھر ہمارا یہ سمجھنا بالکل بجا ہے کہ جب کام نہیں تو دام نہیں۔ یہ دین کی حفاظت کے سپاہی ہیں، فوجی ہیں، اور ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں فوجی کی جتنی بڑی تعداد ہوتی ہے وہ اس کی شان ہوتی ہے۔ 10 لاکھ فوجی ہیں، ان کو بٹھا بٹھا کے تو کھلایا جاتا ہے، اور کیا کیا جاتا ہے؟ کون سی جنگ کی باری آتی ہے؟ 10 سال گزر جاتے ہیں، کہیں جو ہے ایک بھی جنگ کی نوبت نہیں آتی۔ ہاں، کہیں کہیں کام لیا جاتا ہے، کہیں سیلاب آ گیا، اروناچل میں سیلاب آ گیا، کچھ کو وہاں بھیج دیا، جاؤ بھائی مدد کر کے آؤ۔ کہیں زلزلہ آ گیا تو وہاں مدد کے لیے بھیج دیا۔ باقی ٹائم اس کو بٹھا کے کھلاتے ہیں۔ آپ کسان ہیں، آپ اپنی جان ختم کر کے کھیتی کرتے ہیں اور ملک کو اناج دیتے ہیں۔
آپ انداتا کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ وہ عزت وہ سمان کا معاملہ نہیں ہوتا جو ایک فوجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فوجی مرتا ہے تو اس کے اوپر ترنگا کا کفن ڈالا جاتا ہے، بیٹھا کے کھلا بھی رہا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو پھر اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کرام، یہ مدارس ہمارے دین کی حفاظت اور صیانت کا ذریعہ ہے۔ یہ سپاہی ہیں، ان کی ہر وقت نظر چوکنا رہتی ہے، یہ ہر وقت چوکنا رہتے ہیں کہ کدھر سے دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ ابھی سارے لوگ اس بیماری اور وبا کے اس میں پریشان ہیں، لیکن بہت سے علاقے کے بہت سے علماء ہیں جن کو ادھر اتر طرف کچھ قادیانیت کی محنت ہو رہی ہے، ہر وقت ان کو ادھر کی فکر لگی رہتی ہے، ابھی بھی ادھر جا جا کے پروگرام کرتے ہیں۔ تو مدرسہ جب بند ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر معلوم یہ ہوا کہ نہیں، مدرسہ بند نہیں ہے۔ تو ہم کو اگر اپنے دین کی حفاظت اگر چاہیے تو ان علماء کو اس وقت ہم کو اگر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بچھا کے کھلا رہے ہیں تو ہاں، ہم کو بچھا کے ہی کھلانا پڑے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارے دین کی حفاظت ہو رہی ہے تو ہم کو بٹھا کے ہی کھلانا پڑے گا۔ لیکن بات اصل یہی ہے کہ مدرسے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، مدرسہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر رہا ہے، اس لیے ہمارے دل میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ کہیں سے بھی اگر کوئی آتا ہے تو ہم کو خوش دلی کے ساتھ ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلے آئیں گے۔ اچھا، جامعہ حسینیہ کے بارے میں تو سب کو معلوم ہی ہے، کریم گوڑہ مدرسہ کشن گنج۔